بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ توحید ربوبیت کا دوسرا درس ہے۔ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کے کہ ہم شروع کریں، دو حدیثیں توحید کے متعلق وہ عرض کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے سنیں کہ توحید کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے یا اس کی تھوڑی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تینوں توحیدوں پر عمل کر کے ایک مومن صحیح مومن بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں، سب سے زیادہ اہمیت سورۃ فاتحہ کی ہے، دوسرا کہے نہیں، رکوع ہی اصل ہے، تیسرا کہے کہ نہیں، سجدہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو جب ہم تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر سب سے اعلیٰ ہے اور سب مل کر نماز بنتی ہے۔ اگر کوئی رکن چھوڑ دیا جائے، کوئی شرط چھوڑ دی جائے تو مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح توحید کی معرفت کو سمجھیں اور ذہن میں بٹھائیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادہ تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور اس لحاظ سے ابن عباس کے نام سے وہ مشہور ہوئے، یعنی عبداللہ ابن عباس۔ تو ان کی کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ ترمذی کے اندر اور بہت سی اور بھی حدیثوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ ترمذی کا نمبر 2516 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن وہ سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے، یا غلام، عربی میں لڑکے کو غلام کہتے ہیں، انی اعلمک کلمات، اے لڑکے بے شک میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں۔ عربی زبان کے اندر جب بڑی تحقیق والی بات ہو تو بات تحقیق سے کرتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ انسان جب اللہ کے حقوق کی پرواہ کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی مدد فوراً اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، یعنی جب بھی کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، دعا کرو تو اللہ ہی سے دعا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگو، یعنی استعانت کے طور پر دعائیں مانگنا، مدد لینا صرف اللہ سے ہو، غیر اللہ سے نہ ہو۔ آگے آپ نے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بات جان لو، یعنی اپنے علم میں رکھ لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں نفع پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی جتنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی وہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، جو کلمے تقدیر لکھتی تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا، کلمے اٹھائی گئی اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو کچھ اللہ نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا بندہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر بندہ اللہ کا خیال رکھے تو اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ بدل نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ انشاءاللہ تقدیر کے متعلق کچھ باتیں بعد میں بتائی جائیں گی۔ دوسری حدیث بخاری کے اندر ہے 1458 نمبر، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ان کو یمن کی طرف روانہ کیا، یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے۔
وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ یاد رکھیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے جن کے علم کی فضیلت بہت سی حدیثوں میں آتی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، انک تقدم علی قوم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یعنی توحید کی طرف بلانا، کیونکہ دوسری حدیث میں صاف واضح ہے، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کو سب سے پہلے دعوت شہادت کی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے بتایا کہ پھر ان کو باقی باتیں بتانی ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے جس کو بھی آپ دعوت دیں توحید ہی کی دعوت دیں، اگرچہ نام نہاد مسلم ہوں جن کے اندر شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں۔ اکثر لوگ اس بات پہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو اعمال کی جب دعوت دیتے ہیں تو اس پہ وہ بگڑ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ دور ہو جاتے ہیں، توحید کی دعوت کی نوبت ہی نہیں آتی، اور پھر اتنا مشکل ہے ان کو توحید کی دعوت دینا کہ جیسے ایک غیر مسلم کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو بھائیو، جب اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے، سنت رسول کے مطابق عمل کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ ذاتی واقعہ اس کی تائید کے لیے کہ کسی شخص سے بات شروع ہوئی تھی تقلید کے متعلق کہ تقلید شرک ہے، جب پورے دلائل دیے گئے، جب وہ مان گئے صاحب، کوئی اور مسئلہ نہیں چھیڑا، اس لیے کہ سنت سمجھ کر ہی اس دعوت کو توحید سے شروع کیا۔ جب ان کو تقلید کی سمجھ آ گئی تو کہنے لگے یہ جو نماز میں آپ رفع دین کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے؟ حدیث کی کتاب میں جب ان کو دکھایا، الحمدللہ اگلی نماز انہوں نے رفع دین کے ساتھ پڑھی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کامیابی۔ تو اسی بات کو کوشش کریں کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید بتائیں۔ رب العالمین کے فضل سے توحید ربوبیت کا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ 30 نمبر سے 32 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر ملائکہ یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کے بارے میں خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی موت کے وقت یہ فرشتے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور وہاں جو چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تمنا کرو گے اسے پاؤ گے، یعنی جنت میں ہر دل کی خواہش پوری ہوگی اور جو کچھ انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ یہ ہے مہمان نوازی اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، یعنی جنہوں نے اس بات پر اپنی زندگی کو لگا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، ان کے لیے موت کے وقت فرشتے خوشخبریاں دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، یعنی ہر وقت مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اگرچہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا یہ اللہ کی طرف سے فرشتے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتے رہتے ہیں
علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ بہت زبردست ہے کہ جس میں ایک مومن کہتا ہے ربنا اللہ، اور علماء لکھتے ہیں کہ کسی لفظ کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں صدیقی زیدن، میرا دوست صرف زید ہے، یعنی جب وہ کہتا ہے ربنا اللہ تو گویا کہ مومن کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے، میں کسی اور کو رب نہیں مانتا۔ جب آدمی یہ دل سے کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے رب کے علاوہ کوئی داتا، دستگیر، گنج بخش، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبتوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کے برابر بھی اس کے اوپر مصیبتیں آ جائیں اس کا دل ڈولتا نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کو رب مانا ہے۔ طبرانی اور حاکم میں ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ جب مومن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ثم لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، پھر انہوں نے اس کے سوا کسی اور معبود کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا، یعنی وہ پکا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کبھی غیر اللہ کا خیال نہیں آتا۔ مسند احمد میں صحیح حدیث آتی ہے 4133 نمبر میں، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسا کام بتائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ قال قل ربی اللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میرا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو جا، یعنی اس پر جم جاؤ۔ تو ان آیات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں پھر ہم کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس رب العالمین کی توحید ربوبیت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کو منفرد مانے کہ اللہ کے جو اسماء ہے، جو اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہٰذا اللہ کے اسماء کا کچھ تعارف سنتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ عثیمین نے ماشاءاللہ قرآن مجید پہ غور کرنے کے بعد ایک آیت ہمیں بتائی ہے جس میں توحید کی تینوں قسمیں آ جاتی ہیں۔ یہ سورۃ مریم ہے، 65 نمبر آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم نام؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب توحید کی بیان کی ہے وہ سب سے پہلے توحید ربوبیت سے شروع کیا ہے کہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ دوسری توحید الوہیت جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ یہ توحید الوہیت ہو گئی۔ هل تعلم له سمیع، کوئی ہستی اس کے ہم نام ہے، یعنی جس کا اللہ کی طرح نام ہو اور اللہ کی طرح اس کی صفاتیں ہوں، اور اللہ اسی ہستی کا نام ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، رب بھی ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ جیسے پیارے پیارے نام رکھتی ہو اور اللہ جیسی صفاتیں رکھتی ہو۔ اس آیت میں سب سے پہلے رب اسم استعمال ہوا ہے، رب السماوات والارض، اور اس میں پہلی صفت توحید ربوبیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اپنائیت کا تعلق نمایاں ہے، یعنی بالکل واضح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنا تعارف کرایا، اپنے انبیاء اور کتابوں کو بھیجا، اور وہی سب کا رب ہے، سب کا خالق، پالنے والا، اس کے سوا کوئی خالق اور مالک اور رازق نہیں، نہ ہی مخلوق کی ضروریات کو کوئی پورا کرنے والا ہے، کیونکہ وہی سب کا خالق اور مالک ہے اور سب کا رب ہے۔ لہٰذا ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے اور ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے، اور
وہی سب کو عزت اور ذلت دینے والا ہے، بندوں کو پناہ دینے والا ہے، بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے، اور وہی بندوں کے لیے احکامات و قوانین فیصلوں کا نزول کرنے والا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور وہی بندوں کی حاجات اور مشکل کشائی کرنے والا ہے، اور کارسازی کا انتظام کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا بندوں کی جزا اور سزا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سے بندوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور کن چیزوں کو اس کے حکم سے کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفاتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام خالق وہ اس لیے ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور کیونکہ ہمیں تخلیق کیا ہے اس نے، اس صفت کا بیان پہلے کیا جاتا ہے۔ سورۃ الزمر 62 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، لہٰذا ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آل عمران آیت نمبر 122۔ اور اللہ ہی پر لازم ہے مومن کو بھروسہ کرنا، یعنی ہم سب اللہ پر توکل کریں۔ سورۃ الرعد میں فرمایا، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، آپ کہیں صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں کہ جیسے ہم نے توحید الوہیت کے اندر توحید کے 2 ارکان بیان کیے تھے اور ہر مسلم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اب توحید ربوبیت کے بھی 2 ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اس بات ہے کہ اللہ ہی خالق ہے کائنات کا، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی ساری تدبیریں کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ دوسرا رکن نفی ہے، نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ فاطر 3 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ کوئی تمہارا اس کے علاوہ خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو؟ یعنی تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے کہ جو خالق جس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جو تمہاری روزی کا انتظام کر رہا ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اتنی سی عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ اس کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھکتے ہو، انسانوں اور قبروں کے سامنے جھکتے ہو، مزاروں اور تازیوں کے سامنے جھکتے ہو، جانوروں کے سامنے جھکتے ہو۔ تمہیں دھوکہ کیسے لگ گیا کہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مگر بندگی غیر کی کرتے ہو؟ اس سے اتنی نمک حرامی کیوں ہے، اتنی دوری کیوں ہے، اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ ہے توحید ربوبیت کی نفی۔ اللہ کی صفات مخلوق کے اندر نہیں ماننی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے بندے قبروں والے وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یا ہمیں روزیاں دیتے ہیں، یا ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ علیحدہ ذکر کیا جائے گا۔ انسان اس بات کو غور نہیں کرتا کہ اپنے رب کی تخلیق کی کاراگری کو دیکھے، سب سے پہلے اپنے اندر دیکھے کہ رب العالمین نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے، میں کیا تھا؟ ایک سپرم تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انسان بنایا۔ سورۃ الانفطار 6 سے 8 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے انسان کو ہلاتے ہیں کہ کہیں انسان سوچے تو صحیح۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن بنایا، یعنی پھر درست اور برابر بنایا۔ یہ نہیں کہ ایک چیز لمبی کر دی اور ایک چھوٹی کر دی،
ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا، تیار کر دیا، یعنی ہماری شکلیں، ہمارے جسم کو صورت دینے والا صرف ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں۔ یہ دعوت فکر ہے، انسان کے دل کے اوپر بات لگتی ہے کہ وہ خالق جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جس نے ہمیں پیدا کر کے ہر چیز برابر کی ہے، ایک آنکھ بڑی نہیں بنا دی ایک چھوٹی نہیں، ایک کان بڑا نہیں ایک چھوٹا نہیں، ایک ٹانگ بڑی نہیں ایک چھوٹی نہیں، ورنہ ہم مصیبت میں پڑ جاتے۔ وہ مالک جس نے ہمیں ایک اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، جو صورت چاہی اس نے ہماری بنا دی، اس رب کریم کی طرف کیوں نہیں ہم آتے؟ یہ ساری چیزیں توحید ربوبیت کی معرفت کے لیے کہی جا رہی ہیں، تاکہ ہمیں اس توحید کا خوب اچھی طرح علم ہو۔ توحید ربوبیت میں جتنا ہم سوچتے چلے جائیں اتنا ہی کم ہے۔ چند گزارشیں کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ہمیں علم ہو۔ انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں سوچتا رہا کہ وہ خود کیا ہے اور کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی الہام کر دیا، اس بات پر سوچنے میں مجبور ہوتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اور جس کائنات میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اسے کس نے بنایا ہے۔ یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ جس زمین کے اوپر وہ چلتا پھرتا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ سانس لے رہا ہے، جن وادیوں اور پہاڑوں اور میدانوں میں گزرتا ہے، اور زمین کے جن وسائل سے وہ کام لیتا ہے، ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح رہی ہے؟ کسی خاص زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ اگر کسی خاص وقت ان کی ابتدا ہوئی تھی تو آیا یہ اتفاق ہے، یعنی چانس ہے ایسا ہوا تھا، یا کسی طے شدہ منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا ہے، یعنی کسی نے اس کو طے شدہ منصوبے کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور انسان اکثر اس کو سوچتا رہتا ہے۔ خصوصاً ہر دور کے دانشور، فلاسفیر اور متکلمین، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، الا قلیل لوگ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کا جواب دے دیں، اور ان میں سے بعض ایسے سوالات ہیں جن کا تعلق محسوسات سے نہیں، یعنی جنت اور جہنم اور آخرت۔ ظاہر ہے کہ انسان ایسے سوالوں کا جواب مشاہدہ کی بنیاد پر نہیں دے سکتا، ٹامک ٹوئیں مارے گا اور کچھ اٹکل پچو لگا کے باتیں کرے گا، اور اس کی عقل میں بہت سی غلطیاں پیدا ہوں گی۔ لہٰذا بعضوں نے تو آخرت کا بالکل انکار ہی کر دیا، اس لیے کہ کوئی مرنے کے بعد واپس بھی نہیں آیا کہ جس نے بتایا ہو آخرت میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ 100% ان کو صحیح راستے پر چلائیں اور آخرت کے متعلق بتائیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق، اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے مطابق زندگی بسر کریں جو اس کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہوئے آئندہ شروع کریں گے اس کا اگلا حصہ، اور یہ وہ خاص باتیں ہیں جو ہمیں توحید ربوبیت کے متعلق علم میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم مرنے سے پہلے تمام قسم کی توحید کو خوب اچھی طرح اپنائیں، ان کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔